اور اب اتنی کرٹیکل سچویشن چل رہی ہے کہ لوگوں کی اولاد ان کے سامنے مر رہی ہے، لوگوں کی مائیں سامنے مر رہی ہیں، لوگوں کی بچیاں مر رہی ہیں، ان کے دوپٹے سائیڈ پہ اڑ رہے ہیں، ان کی عصمتیں جو ہیں وہ اس کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ 10 لوگ آتے ہیں، دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، 4 کو دریا بہا کے لے جاتا ہے، 6 لوگ بچ جاتے ہیں، دوبارہ وہ دیکھتے ہیں، پھر 4 لوگوں کو دریا بہا کے لے جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ہر ایک پل موت کی طرف ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کل 200 روپے کا شاپر، وہ شاپر جو ہم سر کے اوپر لیتے ہیں یا وہ شاپر جو ہم چھتوں میں ڈالتے ہیں، وہ شاپر 200 روپے کا 1200 روپے کا کچھ لوگوں نے کیا۔ وہ 1200 روپے کا وہ شاپر بیچ رہے تھے، اور ٹینٹ 6000 والا وہ 12500 روپے کا ٹینٹ بیچ رہے تھے۔ اور کچھ بدبخت قسم کے لوگ مختلف شہروں سے جانور خریدنے بھی پہنچ گئے کہ وہ لوگ اب وہاں پہ محصور ہیں، وہ لوگ وہاں پہ مجبور ہیں، ہم وہاں جائیں گے، ہم ان کو تھوڑے پیسوں کا لالچ دیں گے، ان کے پاس تو ان کے جانور ویسے بھی مر رہے ہیں، ہم ان کے جانور سستے داموں خرید کر ہم ان کا استحصال کریں گے، ہم ان کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے۔ وہ جو دوسرے شہر کے لوگ ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ہیں، اور پھر وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال تمہاری آخرت کے لیے تم سے خرید لی ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنی جان پر کھیل کر اللہ پاک نے جان اور مال سے جو ہم سے وعدہ لیا اس میں سے جان کا حق ادا کر رہے ہیں، جیسے عیدی والے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چیپا والے ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام والے ہیں، جیسے جماعت الدعوہ والے ہیں، جیسے تحریک لبیک والے ہیں۔ اور اب اپنے مال سے ہم لوگوں پر یہ فرض ہے، یہ آپشن موجود نہیں ہے، بلکہ اب یہ فرض ہے کہ اپنے مال میں سے ہم نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور اگر ہم نے ان لوگوں کی مدد نہ کی تو پھر ہم لوگ گناہ گار کنسیڈر ہوں گے، کیونکہ جب آپشن موجود ہوتی ہے، جب حالات نارمل ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کی کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو پھر حالات نارمل نہیں ہوتے، پھر سب کچھ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے صحیح حدیث ہے کہ ایک بستی کو عذاب دینا تھا، اس بستی میں ایک نیک شخص بھی موجود تھا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جب اس بستی کو عذاب دو گے، اس نیک شخص کو سب سے نیچے رکھنا اور تمام بستی کو اس کے اوپر ڈال دینا۔ اس شخص نے اس بستی کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ہم وہ تمام لوگ جو اس سیلاب کے عذاب سے ابھی تک محفوظ ہیں اللہ کی برکت اور رحمت سے، ہم لوگ اس نیک لوگ والی جگہ، اس نیک بندے کی جگہ پر ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے نہ پرفارم کی تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب بقایا 40% پر بھی آ سکتا ہے، اور اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ سب کچھ نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کریں جو لوگ اس ٹائم پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، نہ ان کے پاس ادویات ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ لباس ہے، نہ چھت ہے ان کے سر پہ۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک کاتب وحی تھا، اس کو قبر اور زمین قبول نہیں کرتی تھی، اور اس کو دفناتے تھے، زمین اور قبر اس کو اٹھا کے باہر مارتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی حال ہوگا جو لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جہنم بھی قبول نہیں کرے گی کہ مجھے پلید نہ کرو ان جیسے خبیث اور بدبخت اور غلیظ لوگوں کو میرے اندر ڈال کر۔ جہنم بھی یہ چیخ کر کہے گی کہ ان لوگوں کو میرے اندر نہ ڈالو۔ یا ہو سکتا ہے کفار اور مشرک بھی اس دن چیخ پڑیں کہ اے اللہ ہم تو مشرک ہیں، لیکن یہ غلیظ اور بدکار قسم کے اور بدبخت قسم کے لوگ ہیں، یہ ہم سے بھی بدتر ہیں، ان کو ہم سے الگ کر دے اور ان کو ہمارے ساتھ رکھ کے ہماری تضحیق ہوگی۔ اس طرح کافر اور مشرک اور جہنمی لوگ ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے، وہ لوگ جو آج کے وقت میں دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو 200 کا شاپر 1200 کا بیچ رہے ہیں، جو 6000 کا خیمہ 12500 کا بیچ رہے ہیں، جنہوں نے چیزوں کے دام مہنگے کر دیے ہیں، یا پھر مجبور کر کے دوسروں کا مال خرید رہے ہیں، یا دوسروں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے فیک نمبر دیے ہیں۔ اب اس صورتحال میں کچھ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے موبائل نمبر دے دیے ہیں، جی یہ ہمارا موبائل نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ پیسے بھیج دیں، ہم نے اپنے جو آپ کی زکوٰۃ خیرات اور صدقات ہے وہ ہم آگے ان لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ وہ فراڈی قسم کے لوگ ہیں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر آگے آ گئے ہیں،
یہ آپ سے آپ کے پیسے لیں گے، پیسے لینے کے بعد یہ ان لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ لوگ پیسے آپ کے کھا پی جائیں گے، یا یہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں گے اور یہ بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہوگا اور یہ پیسہ کھا جائیں گے۔ فیک میسج یا ای میل آتی ہے کہ ہم فلاں بینک سے یا فلاحی ادارے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے لیے شاید اسے جہنم بھی انشاءاللہ قبول نہیں کرے گی، اسے قبر بھی قبول نہیں کرے گی، اور کافر اور مشرک سب سے بدتر ہوتا ہے، لیکن یہ شخص اس سے بھی بدتر ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا پیسہ کھائے گا، جو مجبوروں کے نام پہ پیسہ لے کے ان کا پیسہ ہڑپ کرے گا، اور جو یہ کہے گا کہ یہ پیسہ اپنا زکوٰۃ خیرات اور صدقات کا ہمیں دے دو، اور یہ پیسہ ہم ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا جو شخص چیزوں کو مہنگا کرے گا، فضول میں بے جا مہنگا کرے گا بجائے چیزیں فری دینے کے، یا جو لوگ یہاں سے دوسرے شہروں سے ان کے پاس ان کے مال جانور خریدنے جائیں گے کہ ہمیں سستے داموں مل جائیں گے، یا جو لوگ ان کا مال ہڑپنے جائیں گے، ان کو انشاءاللہ نہ تو زمین قبول کرے گی، نہ ان کو دوزخ قبول کرے گی، بلکہ کفار اور مشرکین سے بدتر غلیظ اور گھٹیا قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اس طرح اس وقت اتنے مصیبت زدہ لوگوں میں، جو کہ جن لوگوں کے سر پہ نہ چھت ہے نہ پیر پہ زمین ہے، وہ ایک پہاڑ پہ ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کئی ہزار کیوسک بلند اور کئی ہزار کلومیٹر سپیڈ سے پانی بہہ رہا ہے، اور اوپر سے مسلسل بارش بہتی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 7 10 دن میں اللہ نہ کرے وہ اس دنیا سے بھوک کی وجہ سے مرتے چلے جائیں۔ تو اللہ کا دردناک اور بہت عبرت والا عذاب انشاءاللہ ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم بینک جا کر خود وہاں بینک والوں سے کہیں کہ یہ سیلاب زدگان کے لیے ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں، آپ اس پیسے کو کائنڈلی ان کے پاس جمع کروائیں۔ آپ کسی میسج یا ای میل یا کسی کا فون آتا ہے، آپ وہاں پہ پیسے ٹرانسفر نہ کریں، آپ اپنی تسلی کریں، یا اگر کوئی شخص آپ کے شہر سے وہاں تک جا رہا ہے، جو وہاں جا کر ان لوگوں سے مل کر ان کو ان کی ضروریات پوری کر کے دے گا، تو آپ اس شخص کو اپنا پیسہ دیں یا آپ بینک میں جا کے جمع کروائیں۔ لیکن ایک چیز میں لاسٹ میں پھر آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ نارمل ڈیز میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ کسی کو آپ کا دل کرے تو زکوٰۃ خیرات اور صدقات دیں، ادروائز نہ دیں۔ اس صورتحال میں جہاں جہاں پہ سیلاب آیا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس نہ دوائیاں ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ پانی ہے، نہ سر پہ چھت ہے، نہ لباس ہے، ان کو آپ کے زکوٰۃ خیرات اور صدقات اس ٹائم دینا لازم ہے، اس ٹائم دینا فرض ہے، اور نہ دینا گناہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی، اور جتنا جلدی پاسبل ہوگا ہم ان لوگوں تک اپنی امداد انشاءاللہ پہنچانی شروع کر دیں گے۔ اس میں کسی قسم کی ہم کوتاہی نہیں کریں گے، اللہ سے ہم تجارت کریں گے، اللہ کئی ہزار گنا ہمیں انشاءاللہ اس کا زیادہ اجر دے گا۔ السلام علیکم۔